تجھے میں اپنا استاد مانوں گا، درد بھی کھینچ میرے تصویر کے ساتھ۔ السلام علیکم، میرا نام جعفر شاہ ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جعفر شاہ ویلوگ۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کرنے جا رہا ہوں بلوچستان کی مشہور اور معروف آرٹسٹ، اسکرپٹ رائٹر، فلم میکر اور مجسمہ ساز اسحاق لیڈی۔ اسحاق لیڈی حالیہ چند برسوں پہلے انہوں نے حکومت بلوچستان کی کالبریشن سے ایک مجسمہ بنائی پاکستان کی عظیم سماجی شخصیت عبدالستار ایدھی کے نام سے۔ آج بھی موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکی چوک پر موجود ہے، بعد میں اکی چوک کا نام تبدیل کر کے عبدالستار ایدھی چوک ہے۔ اس کے بعد اسحاق لیڈی کو کافی پذیرائی بھی ملی، لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کے کام کو، اور بدقسمتی سے ہمارے پسماندہ صوبے کے پسماندہ سوچ رکھنے والے لوگوں نے اس پر کڑی تنقید بھی کی کہ آپ اس طرح کام نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ کام ترک کر دیں۔ بہت سارے صلاح و مشورے دیے لوگوں نے، ایون ہمارے ملاؤں نے اس پر فتوے بھی جاری کیے کہ آپ خدا نخواستہ کوئی ایسی بڑی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسحاق نے ان کے ساتھ اپنا کام جو تھا کنسسٹنسی کے ساتھ وہ جاری رکھا اور اسی میں اپنا نام اور مقام بناتا رہا۔ اس پر مجھے پاکستان کے عظیم شاعر مشرق علامہ اقبال کی ایک معنی نیا صبح نیا شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، تو خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا آپ نے بھی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے جو بڑے عظیم یا لیڈر بنے ہیں وہ ہارڈ لائنر بن کر ہی اپنے مقام تک پہنچے۔ تو اس طرح کی حالات، مشکلات اور یہ بہانہ بنا کر کے وسائل نہیں ہے، وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم یہ کار جاری نہیں رکھ سکتے، لیکن اسحاق نے یہ سب تمام تر صورتحال کے باوجود جو اپنا کام ہے اس پہ فوکس جاری رکھا اور اس پہ چلتا رہا۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اسحاق لیڈی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا، آپ لوگ یہاں پہ آئے۔ سر اسحاق لیڈی صاحب کون ہے، کہاں سے ان کا تعلق ہے اور یہ کام کب اور کہاں سے اس کا آغاز کیا؟ جی، میرا تعلق مستونگ بہرامشی سے ہے، اور میں نے ویسے تو بچپن سے ہی یہ کام سٹارٹ کیا تھا پینٹنگ اور اسکلپچر کا۔ پھر اس کے بعد میں نے فائن آرٹس کیا، پھر پی ٹی وی جوائن کیا، اور ویسے تو کافی عرصے تک میں نے پھر یہ کام کیا نہیں، کیونکہ ایک ملازمت کی مصروفیات تھی، گھریلو مصروفیات تھی۔ اس کے بعد 2018 کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کام کو کنٹینیو کیا، اور ابھی تک کافی کام کر چکا ہوں میں۔ اور میرا آپ دیکھ رہے ہیں ایدھی صاحب کا مجسمہ بھی بنایا تھا، اس کے علاوہ کچھ کام میرا میں نے دبئی بھجوایا تھا، وہاں لگا ہوا ہے، سبی میں، صوبت پور میں، پنجاب میں، ڈیرہ بگٹی میں، مختلف شہروں میں میرے کام ڈسپلے ہوا ہوا ہے۔ ابھی میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے بلوچستان کی 100 شخصیات، بلوچستان نہیں بلکہ پاکستان کی 100 شخصیات کا۔ اس میں سیاسی، سماجی، ادبی شخصیات، اس کے علاوہ ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء جتنے بھی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے، عوام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، تو اپنے ان ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کی 100 شخصیات کے اسکلپچرز۔ تو ابھی جب سیلاب جب آیا تو اس میں پھر میں نے یہ سوچا کہ بحیثیت آرٹسٹ میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو پہلے ان 100 شخصیات میں سے جو پہلے 10 یا 15 شخصیات ہیں ان کے اسکلپچرز کو میں نیلام کروں، اور وہ پیسے میں سیلاب فنڈ میں جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ڈونیٹ کر دوں۔ سر خاص یہ بتائیے، عبدالستار ایدھی کے بعد اس کے بعد کافی زیادہ پذیرائی آپ کو ملی، صوبائی حکومت کی کالبریشن کے ساتھ بنی، حکومت کی جانب سے اب تک حکومتی سطح پر کوئی ایسی پلیٹ فارم مہیا کیوں نہیں کی گئی سر؟ اصل میں ایسے تھا کہ عبدالستار ایدھی کا جو اسکلپچر تھا وہ ہم نے PPHI نے اس میں میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، یوں سمجھیں کہ کوئی 60% ان کا تھا، 40% میرا تھا۔ میں نے اپنا مطلب اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوشن کی، میری محنت بھی تھی، پیسہ بھی لگایا اپنا، وہ ہم نے پھر گورنمنٹ کو گفٹ کیا۔ اس کے بعد جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، میں اکثر مجھ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ جی حکومت نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، یا آپ کو کیا دیا ہے، یا آپ کو کیا دینا چاہیے۔ تو ذاتی طور پہ میں حکومت سے نہ مجھے کوئی چیز چاہیے، نہ میں نے کبھی کوئی چیز مانگی ہے، نہ مجھے کوئی ریوارڈ چاہیے، نہ کوئی ایوارڈ چاہیے۔ یہ میں نے آج بھی یہ چیز پوسٹ بھی کی تھی فیس بک پہ کہ مجھے حکومت سے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے لوگوں کی محبت جو ہے وہ ایوارڈ کا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ جو اس طرح کے اعزازات ہوتے ہیں یہ اس وقت آپ مطلب
किसी के लिए अहमियत रखते हैं जब शायद वो कुछ भी ना हो। मैं ये समझता हूँ कि मुझे मेरे लोगों ने इतनी मोहब्बत दी है कि मेरे लिए वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा, वो एजाज़ात से बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कभी हुकूमत से तवक्को ना रखी है, ना मैं रखूँगा। आपकी अक्सर फोकस किन चीज़ों पर रहती है? आप किन चीज़ों चाहते हैं कि आप उसके स्केचेस वगैरह बनाएं, और आपको अक्सर जो हमारे लोग हैं वो अप्रिशिएट भी करते हैं और इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है, उसकी वजूहत क्या है? असल में आर्ट को तो आपको पता है पाकिस्तान में शुरू से ही आर्ट को पनपने नहीं दिया गया, आर्ट के लिए कोई ख़ास फ़िज़ा नहीं बनाई गई, आर्ट की मुखालफत ज़्यादा होती है बनस्बत उसकी पजीराई की। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसको अप्रिशिएट करते हैं, इसको अच्छा समझते हैं, मुझे हौसला देते हैं। शायद उनकी वजह से मैंने इस काम को जारी रखा हुआ है। और उसके अलावा ये है कि जो मेरा काम है, मैं यहाँ बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से भी काम कर रहा होता हूँ, मुख्तलिफ जो मेरे काम है। उसके अलावा ये है कि मैंने उन शख्सियात को कोशिश ये की, सियासी समाजी शख्सियात, वो जो हमारे अवाम के लिए, आम लोगों के लिए, अभी जैसे मैंने बलोच, पश्तो, नज़ारा, सारी कम्युनिटीज़ के लोगों को इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक यकजहती जो है हमारा, जो हमारा भाईचारा है, जो हम एक हैं, उसके लिए मैं काम करूं। तो ये जो मेरी चीज़ें हैं, ये लोगों की आपस में इस तरह से कि एक मोहब्बत पैदा होती है। मतलब मेरे लिए पश्तून भी उसी तरह मेरा भाई है, हज़ारा भी मेरा भाई है, बलोच भी मेरा भाई है। यहाँ बसने वाले सारे लोग हमारे भाई हैं, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो सराइकी है, चाहे वो सिंधी है। तो जिन्होंने कुछ किया है, चाहे उसका ताल्लुक़ पंजाब से है, चाहे उसका ताल्लुक़ KPK से है, सिंध से है, ठीक है, और सराइकी बेल्ट से है, उसके अलावा कहीं से भी है। तो मैंने उन सब शख्सियात का ये सोचा है कि मैं उनके एक एक मुजस्मे बनाऊंगा। मतलब मैं अपने इस पूरे जो एग्ज़िबिशन होगी, इसको मैं यकजहती का नाम दूंगा, कि जिसमें हर वो इंसान दिलचस्पी महसूस करेगा अपने किसी भी रहनुमा को देख के, अपनी किसी पसंदीदा शख्सियत को देख के। तो ये एक तरह से ये हम सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे। थ्रू आउट आपकी जितनी भी एक्सपीरियंस रही है, आपको किसने ज़्यादा सपोर्ट किया सर? सपोर्ट मतलब ये कि घर में तो वालिद साहब मुझे, हाँ, वालिद साहब मुझे बहुत सपोर्ट करते थे इस काम में, उन्होंने बहुत वो किया। बड़े भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया है। फिर मेरी अपनी फैमिली, मेरे बच्चे, मतलब मेरी मिसेस, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि जब तक घर वाले आपके साथ कोऑपरेट ना करें आप काम नहीं कर सकते हो। आपको स्पेस ना मिले, आपको टाइम ना मिले, आपको जो है घर में काम करने दिया जाएगा तो आप काम कर सकते हैं। तो एक तरह से उनकी अच्छी खासी सपोर्ट है, मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे साथ कभी कभी काम कर रहे होते हैं, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो जहाँ तक बात है बैरूनी सपोर्ट की, कि कोई ऐसे लोग जिन्होंने वो किया हो, सिवाय ईदी साहब के स्कल्पचर में अज़ीज़ जमाली साहब के, जिनका मैं हमेशा शुक्रिया अदा करूँगा। उसके अलावा एक और नाम है सिब्बी यूनिवर्सिटी के, चाकर ख़ान यूनिवर्सिटी के सिब्बी के VC थे अली नवाज़ मेंगल साहब, उन्होंने वो रहा, कोऑपरेशन रही। इसके अलावा कभी मतलब मैंने किसी ने कोई मेरे काम के हवाले से सपोर्ट नहीं। डिसअपॉइंटेड हुए, कभी मायूस हुए अपने काम से, या लोगों के ये मनफी रवैया देखकर? नहीं, मायूसी उस तरह से नहीं हुई कि मैं काम ना करूं या काम को छोड़ दूं। हाँ, बददिल मैं हो जाता हूं, कुछ अरसे जो है उदास रहता हूं। मतलब एक तरह से ये होता है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, उसके बावजूद तनकीद सुनने को मिलती है, और लोग जो है मनफी एक वो प्रोपेगेंडा भी करते हैं। इवन दैट कि यूट्यूब पे लोगों ने बाकायदा वीडियोस भी बनाई हैं मेरे काम के ख़िलाफ़, कि जी ईदी का स्कल्पचर क्यों लगाया है, ये फ़लाँ है, ये वो। अगर आप सर्च करके देखें आपको यूट्यूब पे वो वीडियोस भी मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी इन चीज़ों पे गौर नहीं करता, क्योंकि मेरा मकसद है काम करना। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी जगह पे अपना काम कर रहा हूँ, एक अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ अपनी सोसाइटी को, तो मैं अपना ये कंट्रीब्यूशन जारी रखूँगा, लोगों के लिए काम करता रहूँगा। आज भी अगर मैं फ़र्ज़ करें अपने स्कल्पचर्स नीलाम करके इनके पैसे अगर मैं डोनेट करूँगा, तो एक तरह से ये मेरी समाजी खिदमत होगी। और मुझे खुशी है कि मेरे हाथ में अल्लाह ने एक ऐसा हुनर दिया है कि उसकी वजह से मैं किसी के लिए कुछ तो कर सकता हूँ।
ٹھیک ہے. سر صاحب یہ سائیکولوجیکلی بھی ایک امپیکٹ ہے کہ لوگ جو کام نہیں کر سکتے وہ اس دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کر نہیں سکتے, اس کے قابل بھی نہیں ہے. سر مستقبل کا کیا پلان ہے, مستقبل میں آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں سر؟ سر فیوچر میں تو دیکھیں ویسے تو میرے ارادے یہ ہے کہ میں اسکلپچر پڑھاؤں. یہ تو کافی عرصے سے میرا ایز اے سبجیکٹ اسکلپچر پڑھاؤں, لوگوں کو سکھاؤں. میرا کوئی انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ یہ میں کام سکھا سکوں, وہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں میں ان کو سکھاؤں. اس کے علاوہ اپنے میں اس کام کو جاری رکھوں گا, اس میں مزید جدت لاؤں گا, بہتر سے بہتر کام کروں گا. اور دوسری بات یہ چونکہ عیدی صاحب میرے آئیڈیل ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سماجی خدمت کا ایک سلسلہ ہے جتنا میرے بس میں ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں چلتا رہے. تو یہ ایک پلان ہے, باقی زندگی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زندگی ہے اور کیا کر سکتے ہیں. سر آپ اپنے کام جاری رکھیں, آپ ہمارے بلوچستان کے فخر ہے, آپ ہمارے فرائڈ ہے, ہم آپ پر فخر کرتے ہیں. اپنے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ, آپ لوگ میرے پاس آئے اور آپ لوگوں نے جو ہے مجھے اس قابل سمجھا. شکریہ. تھینک یو جی. صحافیوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ معاشرے کے لیے ایک آئینے کے مانند ہیں. وہ معاشرے کے نگیٹیو اور پازیٹیو اسپیکٹ کو دنیا کو دکھاتے ہیں. وہ حالات واقعات دکھاتے ہیں جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. وہ ان سے اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے, میں اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلا جب تک وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی. ہماری جو پسماندگی ہے اس کی اصل وجہ بھی یہ ہے کہ ہم بجائے خود کے اصلاح کے بغیر ہم دوسروں پہ الزام تراشی کرتے ہیں, ان پہ بے وجہ تنقید کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں. لیکن ہم معاشرے میں اس چیز کو زیادہ, ہم اور آپ نے سب سے پہلے اپنی انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے آج آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. اللہ نگہبان.